بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر نشاد بھردوائے صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں مہادیو کی کرپا ہے بھائی۔ سر؟ جنوری تو جیسا تیسا گزر گیا، خان صاحب باہر بھی نہیں آئے، پلے کا نشان بھی چلا گیا، کسی کو کیتلی مل گئی، کسی کو بینگن مل گیا، کسی کو جوتا مل گیا، کسی کو گدا گاڑی مل گئی۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آخری ہفتہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز میں بھی بری ہوتے جائیں گے؟ بہت سے کیسز تو اب اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، پہلے تو خالی بلہ ہی تھا، اب تو بہت سارا سامان آ گیا یہ بھی ہے، بالکل بالکل۔ تو پہلے بےچارے اکیلے بلے کو لیے بیٹھے رہتے تھے، تو جو مالک کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے، باہر کے اندر نہیں رکھ سکتے، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ اور مجھے پتا نہیں کیوں اتنا فرم بلیو ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ہونے نہیں ہے۔ ویسے بھی فری اینڈ فیئر تو ہونے نہیں ہے، پر مجھے ابھی بھی لگتا ہے ہونے نہیں، کیونکہ فروری کا جو ایک مہینہ ہے نا، یہ پاکستان کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک مہینہ ہے۔ یہ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں، انہوں نے جس مہینے میں الیکشن کروانے کی بات کہی ہے، وہ پاکستان کے لحاظ سے وہ مہینہ اچھا نہیں ہے بھائی۔ مطلب پورے سال میں سب سے خطرناک مہینہ یہ ہے، اور اپریل سے لے کے جون تک کا ٹائم انہوں نے یہی چنا ہے۔ دوسری بات، ابھی فروری میں برف پڑنی چاہیے تو ٹھنڈ بڑھے گی، ابھی تک پڑی نہیں ہے ڈھنگ سے برف۔ تیسری بات یہ کہ بالکل، ابھی تو بارشوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ ہاں، اور تیسری بات یہ کہ دیکھو، یہ خام خواہ ایران کا ایک فرنٹ کھل گیا، ہم نے اب پچھلی بار ڈسکس کیا تھا۔ افغانستان کا کھلا بالکل ہی بالکل پڑا ہے۔ انڈیا میں انہوں نے بالکل۔ انگلی کرنی شروع کر دی ہے جب سے نواز شریف آئے ہیں۔ چائنا ویسے ہی اکھڑا پڑا ہے امریکہ کی گود میں بیٹھنے سے۔ امریکہ کہاں تک بچا لے گا؟ کیونکہ جو پاکستان کے دوست ممالک تھے ان سب کو انہوں نے دشمن بنا لیا۔ افغانستان پاکستان کا دوست تھا، طالبان، ایران پاکستان کا دوست تھا، چائنا پاکستان کا دوست تھا، تو ان سب کو انہوں نے دشمن بنا لیا۔ چائنا بھی اکھڑا پڑا ہے۔ ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ابھی بھی ہونے ہیں یا الیکشن ہونے بھی ہیں۔ عمران خان کا تو خیر کیا بگاڑیں گے یہ، وہ آدمی کا تو ٹھیک ہے، سمے تھوڑا کٹھن ہے، لیکن عوام اس کے ساتھ ہے۔ اور مان لیجیے زیادہ سے زیادہ اس کو 1 مئی تک پریشان کر سکتے ہیں، اس کے بعد پریشان بھی نہیں کر پائیں گے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 1 مئی تک خان صاحب کو تھوڑا سا کٹھن ٹائم گزارنا پڑے گا، اس کے بعد انہیں کوئی بھی پریشان نہیں کر سکے گا۔ نشانات کی بھی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے یہاں میم بن گیا ہے کہ وہ بینگن جو ہے سبزیوں پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں خان کا سپاہی ہوں، تو یہاں تو ایسے میم بننا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے یہی کہا نا کہ پہلے تو ایک ہی چیز تھی، اب تو کھانے کا سامان، بنانے کا سامان، اڑنے کا سامان، اڑانے کا سامان، وہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ یہ ایک واحیات پنا ہے۔ مطلب کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی آپ کو بنا اپوزیشن کے آپ کیسے الیکشن کرا لیں گے؟ اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرنے دینا چاہتے آپ۔ اچھا، کیا بگڑ جاتا اگر بلہ ان کو دے دیتے اور وہ کنٹیسٹ کرتے؟ تو کیا بگڑتا؟ کس بات سے ڈرے ہوئے ہو بھائی؟ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ یہ ڈرے ہوئے، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ان کا ہی ڈر ہے نا۔ مطلب عمران خان نے تو یہ ان کے بلے اور ان کے جو نشان وشان نہیں چھینے، کہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ عوام ہے۔ تو یہ ڈر کے مارے اس طریقے کے جو موومنٹس لے رہے ہیں یہ لوگ، مالک معاف کرے، ان کا بھلا ہونا نہیں ہے۔ کیونکہ شنی مہاراج ابھی اپنی مول ترکون راشی میں ہے، اور شنی مہاراج اس بار سب کی بینڈ بجائیں گے، یہی نہیں پوری دنیا میں۔ یہ جتنے بھی حرام خور لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک لوگوں کو لوٹنے کا، بیوقوف بنانے کا، یہ کسی بھی دھرم اور جات کے نہیں ہے بھائی۔ ان کی جات سیاست ہے، ان کا دھرم سیاست ہے۔ یہ عوام مرے چاہے دیش پٹے، یہ صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ مریں گے اب شنی مہاراج کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے آئے اور دیکھ بھی رہے ہیں
ٹھیک ہے تھوڑے دن اپدرو کر لیں گے اور اپریل مئی تک، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پوری دنیا میں ایسے لوگوں کا حشر بہت برا ہونا ہے، میں آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہوں۔ سر ایک بندے کا جیل میں بیٹھ کے اتنا خوف ہے کہ آپ نشانات کی تو آپ نے بات کر دی کہ نشانات تو چلے گئے، میرا خیال وہ پچھتا رہے ہیں کہ بلے کا نشان کیوں چھینا ہے۔ تو ایک بندے کا اتنا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ جیل میں بیٹھا ہے، قید ہے پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے، پھر بھی اس کا اتنا خوف سیاستدانوں پہ۔ نہیں نہیں، یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم مانے یا نہ مانے، ایمانداری کا خوف بڑا بھینکر ہوتا ہے بھائی۔ بےایمانی کا ڈر جو ہے، آپ چاہے ارب پتی بن جائے، چاہے آپ بہت بڑے شہنشاہ بن جائے، بٹ اگر آپ نے بے ایمانی کی ہے، کیوں اورنگزیب ڈرتا تھا؟ اورنگزیب ہمیشہ ڈرتا رہا اپنے پورے جیون میں، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے بڑے بھائی اور تینوں بھائیوں کے سر قلم کر دیے، اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ جو اس نے اپنے کرم کیے تھے اس کا بھے اس کے اندر تھا، بھلے ہی وہ باہر اپنے آپ کو اسلام کا رہنما بتاتا، بٹ کیا رہنمائی کی بھائی اورنگزیب نے اسلام کی؟ یہ لوگ اپنی ستا کے لیے لڑتے آئے تھے، اپنی ستا کے لیے انہوں نے ساری ساری تو عیاشیاں کی ہیں، مطلب ہزار ہزار بیویاں رکھی ہیں، کیا اسلام کی اس نے وہ کر دی؟ چاہے وہ اورنگزیب ہو چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے پوری زندگی شراب انہوں نے پی ہے، بیویاں انہوں نے، شراب تو حرام ہے اسلام میں، اور 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں بھی حرام ہے، ہزاروں رکھی ہیں انہوں نے، اسلام کا کیا کیا انہوں نے؟ کہ کون سی انہوں نے مسجد بنا دی؟ ایک دو دو چار مسجد بنائی ہے، وہ تو جے پور کے مہاراجا نے جب اکبر یہاں آیا تھا جے پور میں، مان سنگھ نے، تو جے پور اکبر کہاں نماز ادا کرے گا، کیونکہ یہاں تو کوئی مسجد تھی نہیں، تو اس کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد انہوں نے خود ہی بنا دی تھی۔ تو اورنگزیب نے 4 مسجدیں بنا دی مندر توڑوا کے، تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ اسلام کے لیے کیا سر کر دیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 مفاہمت عمل کا سال ہے کہ جو کیا ہے بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، تو پھر یہ تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا لوگوں کے لیے جو انہوں نے پیچھے اتنا گپلے کیے ہیں پوری دنیا میں؟ ہمارے دونوں کنٹری میں تو کرپشن بہت عام ہے، ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے، تو پھر تو بہت نہیں آگے جا کے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ بیٹا، ستارے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے، یہ چاہے کتنے بھی کود لیے، ان کا سمے اچھا تھا، پچھلے کچھ جنموں میں ان کے اچھے کرم ڈپوزٹ کیے ہوئے تھے جو آج ان کو مل گئے، لیکن ستارے اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے۔ میں نے ہٹلر کو، چاہے ہٹلر کو خود کو گولی مارتے ہوئے سنا ہے، میں نے مسولینی کو چوراہے پہ لٹکے ہوئے اس کی فوٹو دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے تاناشاہ جو ہے ان کا حشر بہت برا ہوتا ہوا دیکھا ہے، چاہے وہ الجواہری ہو، چاہے اسامہ بن لادن ہو، چاہے کتنا ہی بڑا جو اپنے آپ کو مسیحا ماننے والا آدمی ہو، جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے انسانوں کا قتل کیا ہے، اس کا حشر بڑا برا ہوا ہے۔ ہم نے سکندر کے بارے میں بھی سنا ہے کہ بڑی دردناک موت مرا تھا، بیمار ہو کے رستے میں گھائل تھا، دونوں ہاتھ اس کے باہر کر دیے گئے تھے اس کے جنازے سے کہ بھئی میں خالی جا رہا ہوں، ہے نا؟ اور جو کہتا تھا کہ مجھے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، جن لوگوں نے انسانوں کے بارے میں اچھا سوچا ہے، چاہے وہ فقیر ہی رہے ہو، ان کو آج تک ہم پوچھتے ہیں، ہم کیوں بلے شاہ گاتے ہیں بھائی؟ بلے شاہ کوئی شہنشاہ تو نہیں تھا، بالکل بالکل لیکن اس کی اس کی اپنے شاہ کے پرتی اس کا پریم، اس کی اللہ کے پرتی جو ہے اس کی ایمانداری، اس کی لگن، اسی کو تو یاد کرتے ہیں نا۔ آپ کے یہاں پہ گرو نانک دیو جی کا پنجا صاحب ننکانہ صاحب میں گردوارا، آج 500 600 سال ہو گئے، آج بھی متھا بالکل بالکل ٹیکتے ہیں نا۔ آپ بالکل یہ جائیں گے یہاں پہ جو سندھ کے اندر جو کون سی درگاہ ہے وہ میں بھول گیا، شباز کلندر، لال شباز کلندر۔ شہباز کلندر، آج بھی کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہاں سجدہ کرنے، وہ کوئی بالکل شہنشاہ تو نہیں تھے۔ یہ جو بالکل شہنشاہ بن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سے اوپر سمجھتے ہیں، ان کا حشر بڑا برا ہوتا ہے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آج تک گالیاں دیتے آئے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو، آج بھی ہٹلر کو گالیاں پڑتی ہے اور آگے بھی پڑتی رہے گی ان کو۔
लानतें भेजी जाएगी, थूका जाएगा इनकी कब्रों पे। तो क्या ऐसी ज़िंदगी सर का क्या फ़ायदा? ऐसे ही है सर। सर अमेरिका का तो आप कह चुके हैं ये आखिरी सदर ही होंगे, वो ट्रम्प ही होंगे। इसके बाद उनकी रियासतों के टुकड़े होना शुरू हो जाएँगे। तो बाकी दुनिया में कई नई जंगें जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर पाकिस्तान ने किया, कुछ और अटैक होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी, जी, जी। मैं देखो हमने बेटा जी पहले अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो वर्ल्ड वॉर है, ये कोई आमने-सामने की लड़ाई नहीं होने वाली जैसे पहले जंगें हुआ करती। ये पॉकेट्स में होगा। आर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की, ग्रीस, अ, ईरान, अमेरिका, हमास, इज़राइल, इस तरीके से चीन, ताइवान, छोटे-छोटे फ्रंट खुलते रहेंगे और अंत में जाके 28-29 में ये बहुत बड़ी जंग में तब्दील होगा और वो उससे उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश ही होना है। किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जंगों से आज तक ना किसी का अच्छा आप कितनी भी जंग कर लो, फिर आपको अंत में टेबल पे बैठ के समझौता ही करना पड़ता है ना। बिल्कुल, कोई ऐसे एक ही है। हारेगा, कोई एक जीतेगा। जीतेगा बिल्कुल। प पर मैं ये बोलता हूँ कि कोई अपने आप को दिखा दे कि मैंने जंग जीत ली है, लेकिन इस जंग में सभी हारते हैं, कोई नहीं जीतता बिल्कुल, बिल्कुल। और मरती इंसानियत है। ऐसे ही है। लोगों की ईगो की वजह से इंसान लोग अपने षड्यंत्रों से, अपनी साजिशों से, अपने ईगो से हज़ारों लाखों इंसानों का कत्ल करवा देते हैं भाई और किसी का फ़ायदा नहीं हुआ जंग से। आपकी इकोनॉमी 20 साल पीछे चली जाती है। फिर से आपको आपकी आवाम को, आपके देश को रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं है। जहां कहीं से जाओ जितने उनके दोस्त मुमालिक हुआ करते थे वो कोई उनको 4 पैसे देने को अब तैयार नहीं है क्योंकि सबने देख लिया है कि पहले दिए वही वापस ना आए। चाइना बड़ा होके हिंदुस्तान के पिछवाड़े में बम लगाने के लिए जो है पाकिस्तान को खड़ा कर रहा था। आज वो चाइना भी भाग गया। क्यों भागा वो? आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन से लड़ लेता वो, लेकिन इनसे कैसे लड़ेगा? आपकी ज़मीन पे दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। अपनी ज़मीन पे अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ा हो गया तो उसे खत्म कर सकता है। बट आपकी ज़मीन पे कैसे लड़ेगा वो? वहाँ तो वो भी नया है, तो वो भी भाग खड़ा हुआ है अभी। उसको लग रहा है मेरा अरबों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा जाया जाने वाला है, तो वो अपने हिसाब से साजिशें रच रहा है। वो पाकिस्तान को ही पूरा कब्ज़ा करना चाहता है, जोर नहीं चल रहा। और अगर पाकिस्तान को कब्ज़ा करने की नीयत के साथ में चाइना आएगा, तो क्या पाकिस्तान की आवाम उसे होने देगी? सियासतदान कुछ भी कर ले सौदा। भई आज हिंदुस्तान के साथ लाख वैर रखें, लेकिन डीएनए तो एक ही है। हम तो दिखते भी एक जैसे हैं, खाते भी एक जैसा है, बातें भी एक जैसे, हमारी ज़ुबान एक जैसी है, हमारे पहनावे एक जैसे हैं। बिल्कुल, पर चाइना वाले तो उनकी आँखें छोटी-सी होती है, हाइट कम होती है, गोल-मटोल से होते हैं। वो हमारे बीच में कहाँ खड़े हो जाएँगे हमारे कल्चर में। हम ऐसे ही टप्पे गाते हैं, वो टप्पे खाते हैं। वो तो साला कोई बिल्कुल, जानवर को नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ कुछ ऐसे तो है, चलो पाकिस्तान में सूअर नहीं खाते और हिंदुस्तान में गाय नहीं खाते। वो तो किसी को नहीं छोड़ते, वो तो सांप, बिच्छू, केकड़ा, छिपकली सब खा जाते हैं। उनके साथ कैसे बिल्कुल, बन जाएगी बताइए? ऐसे ही है। जी सर, बहुत ही शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह आपसे फरवरी की वीडियो ज़रूर करेंगे, पूछेंगे कि इलेक्शन के करीब में क्या खान साहब कोई सरप्राइज़ देंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बेटा जी पाकिस्तान की आवाम से फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि इन सियासतदानों के चक्कर में भूल के मत आना। ये बड़े हरामखोर हैं, ये बिल्कुल शैतान है। शैतान कोई आपको दिखेगा सींग लगा के नहीं आएगा, यही शैतान है। ये आपको बर्बाद करने के लिए, खाने के लिए पैदा हुए हैं। इनका ऊपर वाले से कोई वास्ता नहीं है भाई। ये आप लोगों को, हम लोगों को आपस में लड़ा के सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये मर जाएंगे, लेकिन आप हमको लड़ा के ये हजारों सालों की जंग छेड़ के चले जाएंगे। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है।
اسلام کے نام پہ اتنی ساری جنگیں کی ہیں، آج تک لڑائی ہو رہی ہے. انہوں نے شیعہ بنا دیے، سنی بنا دیے، احمدیہ بنا دیے، پتہ نہیں کتنے فرقے بنا دیے اور ان کو آپس میں لڑا دیا، اور وہ آج تک لڑتے آ رہے ہیں اور سب اسلام کو مانتے ہیں. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اسلام ماننے والوں کو بھی انہوں نے آپس میں اتنا گندا لڑایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پائے اتنے سالوں سے. تو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے. مار دو، ختم کر دو دنیا کو، ساری دنیا کی عورتیں ہمارے اپنے قبضے میں لے لو. ایسا کہاں لکھا ہے بھائی؟ جہاں نہ جانوروں کو چھوڑو نہ انسانوں کو چھوڑو. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی قرآن نہیں پڑھی. یہ اپنے حساب سے حدیثوں میں انہوں نے لکھا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم. میں اتنا پڑھا لکھا اسلام کا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسلام میں اس طریقے کی چیزیں لکھی ہوگی، کیونکہ جو اوپر والے کو مانتا ہے وہ اس طریقے کے کرم تو نہیں کر سکتا. اوپر والا کبھی نہیں کہتا کہ انسان انسان کا قتل کرے. اور وہ جو نہیں مانے مجھے، ارے بھیا جو ہے ہی سب کچھ اس کا، پوری کائنات ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ پوری اس کائنات کا ذرہ ذرہ اوپر والے کا ہے. تو پھر ایسا کون سا رہ گیا جو جو اس پہ یقین نہ کرتا ہو؟ ہے ہی اس کا، اس کی ملکیت ہے، اسے بلونگ کرتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کافر کون ہو گیا؟ مجھے تو کوئی کافر نظر نہیں آتا. کافر وہ ہیں جو اسلام کا نام لے کے لوگوں کو لڑوائے، جو اسلام کا نام لے کے لوگوں پہ ظلم کرے، وہ کافر ہے بھائی. وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. جو انسان نہیں ہو سکتا تو وہ اسلام کو ماننے والا کیسے ہو جائے گا؟ یہ میں بیسک فلسفی بتا رہا ہوں. وہ ہمارے بھی یہی ہے کہ جو اوپر والے کو مانتا ہے وہ دوسرے کا قتل نہیں کرے گا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ 4-5% لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے پوری دنیا کو لڑا رہے ہیں. ان سے ساودھان ہو جائیے، کیونکہ آنے والا سمے اچھا نہیں ہے بھائی. جو اوپر والے سے رابطہ رکھے گا وہی بچے گا، اور جو اس طریقے کے سازش کرتا ہے، جو سازش کرنے والے لوگ، ان میں سے ایک بھی نہیں بچنے والا. لکھ کے لے لیجئے آپ، کیونکہ آپ اور ہم تو نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کی سازشوں کو، بٹ وہ سمجھتا ہے، اور اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. بے ایک شک. ایک زلزلہ آیا، ایک سیلاب آیا، سب کو اڑا لے جائے گا. اور یہ کچھ بھی اپنی سیاست، اپنا پیسہ، اپنا غرور، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. پاکستان اپنی آخری لڑائی لڑ رہا ہے زندہ رہنے کی. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. میں بولنا نہیں چاہتا تھا، مالک رحم کرے. اور میں بہت پیار کرتا ہوں آپ لوگوں سے. اوپر والے سے جڑیے بھیا، اپنے دل میں رحم کو جگہ دیجیے. ہر آدمی کے لیے، ہر جیو کے لیے وہ آپ کا بھلا کرے گا. سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو زحمت دیں گے گائے بگائے. تو ابھی مجھے اور نشاد بردوائے صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. مہادیو.